شیطان گناہ کرواتا ہے نوجوانوں سے گناہ کا فائدہ بتاتا ہے۔ انگلش فلم میں دیکھا کرو، انگلش اچھی ہو جائے گی، ویسے بھی ہو سکتی ہے اور کئی طریقے، لیکن یہی لڑکیوں سے باتیں کیا کرو، کانفیڈنس بڑھ جائے گا، یہ طریقہ۔ ایڈکشن خواہش نفس پوری کرنے کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ جب میں یہ پوری کر لوں گا مجھے تسلی ہوگی، لیکن ایڈکشن کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری کرنے سے پوری نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ جتنے لوگ جو ہے فلموں کے گندے سین سے شروع ہوتے ہیں، پورن پہ جاتے ہیں، پورن کے بعد وائلڈ پورن پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد اینیمل پورن پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کو کم از کم، باہر تو فتنہ ہے ہی ہے، اپنے گھروں کو کم از کم وہ قلعہ بنا لیں جو انہوں نے غار میں چل کے، کیونکہ اس جگہ صرف غار ہی تھی جہاں پر ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا تھا، باہر نکلنا تھا یا جان جانی تھی یا ایمان جانا، تو اپنے گھروں کو غار بنا لیں۔ تو ہوشیار رہیں کہ کب کون سا فتنہ آپ کے گھر میں گھس جائے، آپ کے دماغ میں گھس جائے۔ فتنوں کے دور میں ہوشیار رہنا بڑا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایج آف فتنہ کی بات ہو رہی ہے، اور میرے ساتھ جو بھائی کوارڈینیشن میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یوتھ اینڈ ایڈکشنز کے اوپر بھی بات کرنی ہے، تو میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہو گیا، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں۔ یہ فتنے کا دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، لوگ امام مہدی کے قریب آنے کی باتیں کر رہے ہیں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر ایونٹ میں فلسطین پر بات نہ بھی موضوع ہو پھر بھی ہونی چاہیے، اتنا ہے۔ اور اس ٹائم جو ہے جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے جو آخر میں جنگیں ہونی ہیں، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور ایک بعض اوقات تاریخ میں کئی دفعہ ایسے وقت آئے ہیں کہ لوگوں کو لگا ہے کہ قیامت آئی اور پھر نہیں آئی، تو قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہی، لیکن جو صورتحال ہے اور پھر یہ اے آئی کی ڈیولپمنٹ ہے اور حدیث میں جو قرب قیامت کی نشانی ہے، اس میں جو علم کا اٹھ جانا ہے، یعنی ویسے ٹیکنیکلی یا ظاہری طور پر تو ہر بندے کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے اور اسے ہر بات کا پتہ لگ سکتا ہے 1 سیکنڈ میں، لیکن ایکچولی لوگوں کے پاس علم نہیں، علم اٹھ گیا ہے، اور ناچنے گانے والے جو ہیں ان کے کروڑوں میں فالوورز ہیں، اور جس کو 4 باتیں تو علمی پتہ ہیں اسے تو پوچھتا ہی نہیں، تو علم کی اہمیت بھی اٹھ گئی ہے اور علم ہی سرے سے اٹھ گیا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ کہ ایک کے بعد دماغ کا استعمال تو ختم ہو گیا، بہت ساری جابس ختم ہو گئی، تو آپ نے تو بس 2 انگوٹھے ہی لانے اور آپ کو جو بات موقع پہ چاہیے وہ آپ موقع پہ، اٹینشن اسپین تو ویسے ہی ختم ہو گیا 90 سیکنڈ کی ریلیں دیکھ دیکھ کے اور 30 سیکنڈ کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھ کے، تو لمبی بات کس نے سننی ہے؟ اس میں اگر 30 سیکنڈ میں مزہ آتا ہے تو اس کو دیکھیں گے، نہیں تو اسکپ کر دیں گے۔ تو علم تو اس طریقے سے بھی اٹھ گیا اور علم کی اہمیت بھی اٹھ گئی، اور اس طرح حدیث میں قرب قیامت میں آتا ہے کہ شراب زنا عام ہو جائے گا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور جو چرواہے لوگ ہوں گے وہ بڑی بڑی عرب چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے، وہ برج خلیفہ اس سے بڑی کوئی عمارت آ رہی ہے، اس سے بڑی آ رہی ہے، سعودیہ اس سے بڑی بنا رہا ہے، ان کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ چرواہے، تو وہ وقت آئے وہ یہ ساری چیزیں لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی حقوق و فرائض کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور علم کو اٹھ جانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر پھر وہ جو چھوٹی جنگیں ہیں اور پھر بڑی جنگیں ہیں اور قیامت کا ظہور ہے، تو در حقیقت یہ فتنے کا دور ہے۔ لیکن سورہ کہف کے متعلق اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کرے گی، یہ فتنوں سے محفوظ رکھنے والی صورت ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ فتنوں سے کیسے محفوظ رکھتی ہے، مطلب کیا ہے اس میں؟ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ یہاں پر قرآن پر جب بات کی جائے تو کچھ ٹریڈیشنل تفاسیر ہوتی ہیں، کچھ ذرا اس کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں، تو ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ لیکن سورہ کہف کی پہلی آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ فتنوں سے کیسے بچنا ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ فتنوں کے دور میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو کہ تمہارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے پاس کتاب ہے، انزل علی عبدہ الکتاب۔ قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ٹینشن ہے فتنوں کی؟ اگر تم نے کسی فتنے سے بچنا ہے تو قرآن کو تھامو، جیسے حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن و سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو شکر کرے اس بات پر، سورہ کہف کہتی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جو اس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی تھی وہ تو آپ کے گھروں میں پڑی ہے، آپ کے موبائل ایپس میں ہے، آپ ایک کلک پہ کھول سکتے ہیں، اور اب تو وہ مسئلہ بھی نہیں رہا کہ تفسیر کہاں سے لینی ہے، ترجمہ کہاں سے لینا ہے، تشریح یوٹیوب پہ ہر چیز زندہ باد، ہر اسکالر کی تفاسیر موجود ہے۔ تو اس پہ شکر ادا کریں کہ قرآن جس نے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ پھر قیما لینذر بأسا شدیدا، دوسری آیت کہ تاکہ یہ ڈرا دے، لینذر بأسا شدیدا، کچھ لوگ اس کو بڑا عذاب بھی کہتے ہیں اور کچھ علماء اس کو بڑی جنگ بھی کہتے ہیں، وہ بڑی جنگ جو قرب قیامت میں ہونی ہے، بأسا شدیدا لفظی ترجمہ یہی ہے، بڑی جنگ سے۔ اور وہ کن سے ہونی ہے؟ جن لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ بیٹا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، آگے وہ ذکر آتا ہے، یعنی اس میں دونوں انوالو ہو گئے، یہود اور عیسائی۔ اور اس کے بعد آگے چلیں تو جو اصحاب کہف کی کہانی ہے نا، وہ دا ٹائم آف فتنہ میں آپ کو فتنہ سے کیسے محفوظ رکھتی ہے
کہ وہ چند نوجوان تھے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. چند نوجوان تھے. یعنی یہ تو ہر دور میں ہی چند ہوتے ہیں, اور قرب قیامت میں تو خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں عشق ہر گاہی سے جو ظالم حضور, بہت کم. تو فتنوں کے دور میں اگر آپ نے بچنا ہے تو ان چند لوگوں کو, ان چند آرگنائزیشنز کو, ان چند سپیکرز کو, ان چند علماء کو, علماء حق کو ڈھونڈیں اور جا کے ان کو پکڑ لیں کہ یہی کمپنی آپ کو فتنوں کے دور میں بچا سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی کمپنی اور ہے یا آپ کہتے ہو کہ میں اکیلا بھی ٹھیک رہوں گا. آپ نے اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, جیسے اس دکھیانوسی دور کے اندر اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو محفوظ کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور آپ کے دل تبھی مضبوط ہوں گے جس طرح ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کیا اور ہدایت پر قائم رکھا. اور ہدایت کے لیے قربانی اور سٹینڈ لینے کا حوصلہ دیکھیے وہ کیوں دیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ جو حق کی دعوت کا کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کر رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلنا ہے. اگر آئسولیٹ ہو گئے ہو, اجنبی بن گئے ہو, فَتُوبَ إِلَى الْغُرَبَاء ہو گئے ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ. تو ایسے لوگ آپ کو مضبوط کرتے ہیں, وہ والے دوست نہیں جو آپ کو ناچنے گانے بے حیائیاں اس پہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ آپ کے دلوں کو مضبوط کریں گے, اور فتنوں کے دور میں یہی صالح کمپنی آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گی. اور اس کے بعد جب انہوں نے سٹینڈ لیا تو آئسولیٹ ہو گیا. آئسولیٹ کیا ہو گیا, قتل کا حکم ہو گیا, رجم کر دیں گے ہم آپ کو, غار میں پناہ لینی پڑی. تو سب سے بڑی زبردست بات تو مجھے یہاں پر لگتی ہے کہ چلو چل کر اس غار میں پناہ لو, یہ ہماری قوم تو دوسرے خدا بنا بیٹھی. فتنوں کے دور میں اگر آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, سارے موبائل آ گیا ہوا ہے, آپ بچوں سے موبائل نہیں چھین سکتے, جو مرضی کر لیں, بعد اس میں لینا ہے ٹھیک ہے, میٹرک تک روک لیں گے, آپ بڑا آپ نے زور مار دیا, اس کے سارے دوستوں کے پاس موبائل ہوگا, تو کوئی ایسا نہ رہے کہ میں کچھ روک لوں گا, آپ ہر چیز ایکسیس میں, کسی غلط فہمی میں نہ رہے. تو فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کو غار بنا لیں. غار وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر کم فیسلٹی ہوتی ہے, کم فیسلٹیز, اور اس کا ایکسٹرنل دنیا سے بہت زیادہ ریلیشن بھی نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام غاروں میں گھس جائے, وہ والی بات میں دین کی اقامت دین کا دائی ہوں, دین کے نظام اور خلافت کا دائی ہوں, لیکن اپنے گھروں کو کم از کم, باہر تو فتنہ ہے ہی ہے, لیکن اتنا لازمی کریں کہ اپنے گھروں کو غار بنا لیں. یہ پروٹیکشن ہوگی آپ کی فتنوں سے. اس گھر میں لیس فیسلٹیز, لگژریز, ایک تو یہ مطلب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس ہے وہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس گھر کے اندر کم از کم جو گھر کا قوام ہے, والد ہے, وہ فتنہ نہ گھسنے دے, اور آپ کو بتائے وہ کس کس طریقے سے گھس سکتا ہے. اپنے گھروں کو کم از کم وہ قلعہ بنا لیں جو انہوں نے غار میں چل کے, کیونکہ اس جگہ صرف غار ہی تھی جہاں پر ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا تھا, باہر نکلنا تھا یا جان جانی تھی یا ایمان جانا تھا. تو اپنے گھروں کو غار بنا لیں کہ وہ ہر طرح کے ایکسٹرنل فتنے جو باہر روڈ پہ نکلتے ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں, وہ گھر تک نہ داخل ہو سکتے. اور اس کے بعد جو قرآن کا سینٹرل لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کہ جب وہ کھانا لینے گیا 200 سال 300 سال بعد اٹھ کے, تو اسے اس کے بھائیوں نے کہا کہ ہوشیاری سے کام لینا. اس کے دو ترجمے ہیں, لطیف سے لفظ نکلا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نرمی سے کام لینا. تفاسیر میں دونوں ترجمے ہیں, کوئی یہ نہ کہ آپ نے غلط ترجمہ کر دیا. اور ایک ترجمہ ہے اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے, کوئی دیکھ نہ لے, یعنی جائے کھانا لے کے آ جائے, اسے کیا پتا میں 200 سال بعد جا رہا ہوں. تو ہوشیاری سے کام لے. فتنوں کے دور کے اندر آپ نے ہوشیار رہنا ہے, خود بھی بچوں کو بھی. کب کون سا فتنہ کس فلم اور ڈرامے کے ذریعے سے, کس نئے انفلوئنسر کے ذریعے سے, کس فلم کے چھوٹے سے کلپ کے ذریعے سے آپ کی سوچ کی دنیا ہلا دے, آپ کا دماغ ہلا دے. ہوشیار رہے ہو یو فالو, ہوشیار رہے ہو یو سبسکرائب, ہوشیار رہے. آپ یونیورسٹی میں آپ کا ٹیچر جو بڑا پینٹ شرٹ والا کس طرح کے خیالات رکھتا ہے, یہ تو سبلیمینل میسج, یہ ٹام اینڈ جیری کے ذریعے سے گھس جائے گا, یہ تو پاپائی دی سیلر مین کے ذریعے سے گھس جائے گا, یہ تو کارٹونز کے اندر ایسے ایسے, یہ تو نوبیتا کے ذریعے سے گھس جائے گا کہ جس نوبیتا کو اس کا فرینڈ ڈوریمان کی کوئی قدر نہیں رہتی جب شزوکا اسے بلاتی ہے, صرف شزوکا کی پرواہ کرتا ہے. یہ تو کئی طریقوں سے گھس جائے گا. کارٹون کیا ہے؟ تو ہوشیار رہے کہ کب کون سا فتنہ آپ کے گھر میں گھس جائے, آپ کے دماغ میں گھس جائے. فتنوں کے دور میں ہوشیار رہنا بڑا ضروری ہے. شیطان یوتھ اینڈ ایڈکشنز کی بات رہی, میں اس پہ ایک دو بات کر کے مکمل کر رہا ہوں. یوتھ اینڈ ایڈکشنز, شیطان کے متعلق قرآن نے الفاظ کے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے سٹیپس نہ فالو کرو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سر جن کی دشمنیاں ہوتی ہیں نا, پنڈوں میں جن کی دشمنیاں ہوتی ہیں, وہ جب بھی نکلتے ہیں نا گھر سے باہر, ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. جن کی دشمنی ہوتی ہے انہیں پتا ہے, جن کی خاندانی چلی آ رہی ہے, ان کے فیملی کا ایک بھی بندہ باہر نکلتے ہوئے مکمل گارڈوں کے ساتھ ہوشیار رہتا ہے, کیونکہ ان کی دشمنی ہے تو ابھی تک کھلی دشمنی ہے. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا اوپن چھپا والی اوپن دشمن ہے, اور اس کا گول تمہیں جہنم تک پہنچانا ہے. تو ہم کیوں ریلیکس ہے, کوئی نہیں, لڑکی ہے باہر کی نظر سے دیکھ لوں گا, کوئی نہیں مسئلہ, میں سوشل میڈیا رات کو بھی نیٹ یوز کر لوں گا, مجھے پتا ہے, میں
کنٹرول کر لوں گا. ہاں مجھے پتا ہے کہ میری لائنز کیا ہیں, میری باؤنڈری کیا ہے, اپنی ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہے باؤنڈریز کی. حلال حرام بالکل کچھ اور کہتا ہے, آپ کے کچھ اور ڈیفینیشنز ہیں, ہماری مطلب اب سب کی بات کروں تو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کا گول ہے. 4 طریقے قرآن نے بتائے, ایک سورہ بقرہ میں اور 3 آگے جو سورہ اعراف میں ڈسکشن ہے شیطان اور اللہ کی, اور اس کے بعد جو انہوں نے آدم کو پھسلایا شیطان نے. فوسوس لهما وقاسمهما فدلهما بغرور, یہ 3 طریقے, اور تینوں کے نتیجے میں سورہ بقرہ فازلهما الشیطان, ان کو پھسلا دیا. تو شیطان بیسیکلی یہ 3 طریقے, اور یہ شیطان صرف انسانوں میں نہیں ہوتے, شیاطین الجن والانس یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, شیطانی دوست جو آپ کو شیطان کے ڈنڈے پر لے کے آتے ہیں. تو میں ایڈکشنز پر تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. ہماری جو نوجوان نسل ہے, پورنوگرافی ہے اور نشے ہیں کئی طرح کے ڈوپامینز ہیں جو ہم لے رہے ہیں. اسکرولنگ بذات خود ایک نشہ ہے, اسکرین ایڈکشن بذات خود ایک نشہ ہے, اور ہم کہیں نہ کہیں سب اس میں انوالو ہیں. یہ نہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں. ایڈکشن جو ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ پوری کرنے سے پوری ہو جاتی ہے, لیکن ایڈکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری کرنے سے بڑھ جاتی ہے. یہ نقطہ سمجھیے گا. ایڈکشن خواہش نفس پوری کرنے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب میں یہ پوری کر لوں گا مجھے تسلی ہو جائے گی, لیکن ایڈکشن کا اٹسیلف مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری کرنے سے پوری نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. جتنے لوگ جو ہے فلموں کے گندے سین سے شروع ہوتے ہیں, پورن پہ جاتے ہیں, پورن کے بعد وائلڈ پورن پہ جاتے ہیں, اور اس کے بعد اینیمل پورن پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا, یہ سب وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, ہم نے اپنی آیات کا علم دیا ہے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اور جب وہ نکل بھاگا نا آیات کی پابندی سے, ریلیجن, مذہب, میں یونیورسٹی میں آ گیا ہوں, مطلب کیا میں ایسے لوگوں سے ذرا دوری ہو جاتا ہوں, کوئی اور ہی کمپنی بناتا ہوں. وہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس ماحول سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان کو دیکھ رہے کہ کب بھیڑ نکلے اپنے اس سے, جس ہم کمپنی کی بات اصحاب کہف میں کر رہے ہیں کہ وہ ریبٹ سے نکلتے جائے اور اس پہ شیر اٹیک کرتے یا اس پہ بھیڑیا اٹیک کرتے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, جو ہی وہ اس کمپنی سے, اس سارے گروپ سے, اس سارے آرگنائزیشن سے نکلا کہ میں خود بڑا ٹھیک ہوں, میں ٹھیک رہوں گا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان نے اس کی اتباع کی, اور اس کی مثال قرآن بیان کرتا ہے, بڑا سخت لفظ ہے, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے جیسی ہے. یعنی خواہش نفس اس کی بڑھتی چلے گی یہاں تک کہ وہ کتا بن گیا. یہ سمپل سی بات ہے کہ انسان جب اپنی خواہش پوری کرتا ہے, نیکسٹ اسٹیپ اس سے زیادہ کرنے کا مزہ نہیں آتا, نیکسٹ اسٹیپ اس سے زیادہ, نیکسٹ اسٹیپ اس سے زیادہ. تو ایڈکشن پوری کرنے سے کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, یہ بڑھ جاتی ہے. یہ اس کا ایڈکشن اٹ سیلف چیز ہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ ایڈکشن والا سمجھتا ہے کہ میری زندگی آزاد ہے. ہم روشن خیالی بھی کیا مولوی لڑکے لڑکیوں کو باتیں نہیں کرنے دیتے, یہ وہ, اس کا خیال ہے کہ مجھے آزادی مل گئی. لبرلزم, روشن خیالی, میں اپنی مرضی سے کروں گا, یولو, میں اپنی مرضی سے سب فیصلے کرتا ہوں. لیکن جو کسی ایڈکشن کا عادی ہوتا ہے, جب تک وہ اس ایڈکشن کو وہ نشے کی ہے یا کسی چیز کی پوری نہ کر لے, اس کا دل نہیں گزرتا. وہ بار بار دن میں 4 مرتبہ, 5 مرتبہ یا بار بار وہ کام کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو کسی خواہش نفس کا اس طرح غلام ہو گیا کہ وہ اسے ڈرائیو کرتی ہے اور دن میں 4 بار 5 بار یا اس کے بجائے اس کا گزارا نہیں ہوتا, وہ کام کرنا پڑتا ہے اسے, تو وہ آزاد زندگی جی رہا ہے یا جو اس خواہش نفس میں سرے سے انوالو بھی نہیں ہے, اس کی زندگی آزاد. جو انوالو بھی نہیں ہے اسے کوئی ٹینشن نہیں, اس نے وہ چیز کرنی ہی نہیں, وہ آزاد ہے, وہ آزاد ہے. یہ غلامی جو ہے جو اللہ رسول کی ہے, یہ آپ کو آزاد کرتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں شیطان کے طریقہ واردات پہ بات کر کے مکمل کر رہا ہوں. شیطان کا طریقہ واردات ہے گناہ کروانے کا. یہ بات تھوڑی اگر یوز بیٹھی ہے تو تھوڑا سا میں ماحول کو فری کرتا ہوں, بڑی سیریس باتیں ہوگی. شیطان نے جب حضرت آدم سے گناہ کروایا, غلطی کروائی, غلطیوں سے کہنے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں آپ اس درخت کو چھو لیں. اچھا پھر یہ بھی کنسیپٹ اپنا ٹھیک کریں کہ اللہ نے کہا ساری جنت حلال ہے, ایک درخت حرام ہے. حلال حرام اسی طرح ہی ہے, سارے مشروبات حلال ہیں, ایک شراب ہی حرام ہے. لیکن انسانی سائیکالوجی دی وے وی آر ڈیزائنڈ, ہم فریڈن فروٹ کی طرف جاتے ہیں, فاربیڈن فروٹ کی طرف جاتے ہیں کہ یار یہ وچ کی ہے, تجسس بڑھ جاتا ہے. حلال حرام کی ریشو ایسے ہی ہے, زیادہ حلال ہے کم حرام ہے, لیکن وی آر سراؤنڈیڈ بائی حرام سو مچ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز حرام ہے, یار بھی حرام ہے, بھی حرام ہے. اس دنیا سے نکلو, آپ کو پتہ لگا کہ کتنی حلال دنیا ہے. تو ایک درخت حرام ہے, اور یہ سائیکالوجی کا ٹیسٹ تھا. تو انہوں نے اس کو چھو لیا. کیا کہا شیطان نے, فبس فسلاؤ گریجولی, کر لے خیر. یہ دوست بھی کرتے ہیں شیطانی دوست. لیوبدی الہما ما وری انما من سواتیما, تاکہ وہ ان کے کپڑے اتارتے ہوئے ایک دوسرے کو ظاہر کر دیں, نیوڈیٹی. وہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا, آدم و حوا نے ایک دوسرے کو جسم دیکھے تو پھر انہیں پتا چلا. ویسے تو وہ میاں بیوی تھے, لیکن جب جسم دیکھے تو پھر پتا چلا کہ اچھا جسم ہے اور اس کی طرف اٹریکشن ہے وغیرہ وغیرہ. وہ جب دیکھا تھا اور وہ اپنے پتوں سے ڈھانکنے لگے. انسانی نیچر میں حیا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانک رہے تھے. یہ ویسٹ نے آپ کو ننگا کیا ہے, عورت کو ننگا کیا ہے. یہ 14 صدیاں پہلے بھی خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے تھے, اور یہ علم کی پیک پر جا کے بھی ننگے ہی ہوئے ہیں.
تو اللہ کو چھوڑ کے، ڈیوائن گائیڈنس کو چھوڑ کے ہر چیز آپ کو جہالت پر ہی لے کے جاتی ہے، علم کی منزل طے نہیں کراتی۔ تو دو باتیں کی آدم علیہ السلام، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کریں گے تو آپ کو دو فائدے ہوں گے، او تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، من الملکین او تکونا، یا تو آپ فرشتے بن جائیں گے اس درخت کو کھائیں گے تو، یا آپ جو ہے ہمیشگی پا لیں گے۔ اب دیکھیں ایک بندہ یوکے جائے تو اس کا تو دل کرتا ہے نا کہ گرین کارڈ ملے، پرمنٹ ریزیڈنسی ملے، اتنی خوبصورت جنت ہے، تو آدم علیہ السلام یا انسان کا دل کرے گا کہ مطلب یہ مجھے ہمیشہ نہیں ملنی چاہیے۔ تو اسی ویک پوائنٹ کو ٹریگر کیا کہ آپ یہاں کے پرمنٹ ریزیڈنٹ نہیں ہیں، تو آپ اس کو کھائیں گے تو اور کچھ نہیں ہونا، یہ غلط نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ مل جائے گی۔ یعنی شیطان گناہ کرواتا ہے نوجوانوں سے، گناہ کا فائدہ بتا کے۔ انگلش فلمیں دیکھا کرو، انگلش اچھی ہو جائے گی، ویسے بھی ہو سکتی ہے اور کئی طریقے ہیں، لیکن یہی لڑکیوں سے باتیں کیا کرو، کانفیڈنس بڑھ جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ گناہ کا ایک فائدہ بتاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ گناہ کو نہ، یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا کام کرتا ہے، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، تم بڑے کول لگ رہے ہو، تم پہ ہی لوگ مر رہے ہیں، یہ جو تم نے ٹک ٹاک پہ سلومو پہ واک کی ہے نا، دنیا تمہارے پیچھے، تم بڑے کول لگ رہے ہو، ویل ڈن، زبردست کیا ہے۔ وہ اپنی ہی اس دھن میں ہوتا ہے، مزین کرتا ہے ان کے اعمال کو، پھر اس کے بعد آپ کو شیطان نیکی کے راستے سے ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ یہ شادی کی طرف جاؤ گے تو خرچہ، جہیز، اور جس طرح شادیاں ہوتی ہیں، گرل فرینڈ بناؤ، ٹائم پاس کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویأمرکم بالفحشاء، یہ تنگ دست ہو جاؤ گے تو پیسے والا کام ہے، کم پیسے میں تم ایڈکشن، بلکہ پیسے آپ کے لگوا دیتی ہے، وہ تھوڑے تھوڑے لگتے ہیں لیکن وہ مہینے میں جو بھی کسی ایڈکشن میں لگوا دے اس کا سارا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتے ہیں برائی کا جو اوپن بھی ہو سکتی ہے، فحش جو بند کمرے میں آپ کرتے ہو۔ تو یہ شیطان کے سارے طریقہ کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان کو لیا، ابلوکم ایکم احسن عملا والی امتحان بنایا ہے۔ دیکھیں مجھے کوئی کہے کہ یہ فاسٹ فوڈ ہے، پیزا ہے، اور یہ ہے جی کریلے، میں تمہیں 1 مہینہ کریلے نہیں دوں گا، مجھے کریلے پسند ہی نہیں، میں کہوں گا نہ دو، یہ سال نہ دو، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر مجھے ساگ بڑا پسند ہے اور میں سردیوں میں ساگ کھاتا ہوں، اور کوئی بندہ کہے کہ اس سردیوں تمہیں ساگ نہیں ملے گا کیونکہ میری اٹریکشن ہے، مجھے مشکل ہو، تو اگر گناہ کی طرف کشش ہی نہ ہو تو گناہ کون کرے؟ اللہ نے گناہ کی طرف انسان کی کشش رکھی، اور اس کے بعد امتحان لیا کہ یہ میرے لیے چھوڑتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ یہ آپ کی پسند کی بات نہیں ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ تو شیطان کی ساری اسٹریٹجیز اللہ نے بتا دی ہے، اگر آپ قرآن پڑھیں، اور سورہ کہف میں بتا دیا ہے طریقہ فتنوں کے دور میں بچنے کا۔ بات مکمل کر رہا ہوں، ایک وہ بات جس کے بغیر ہمارا کوئی بات ہماری خالی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایونٹ، وہ غزہ کے مسلمان ہیں، دنیا کا بدترین ظلم جاری ہے، اور اس میں 2 باتیں کروں گا۔ مسلمان جو بھی درد دل رکھتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے ڈپریس ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، نہیں دیکھیں گے تو آپ بھول جائیں گے، ان ویڈیوز کو دیکھیں اور روئیں جو بچوں کو آ رہی، اور بات کرتے رہے جہاں جہاں آپ کی ایکسیس کرتے رہے۔ اور دوسرا یہ کریں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے کہ اس پہ آواز بھی اٹھاتے رہیں، اور جو طریقہ کار ہے سپورٹ کرنے کا اپنی تسلی کے لیے کہ اور کچھ بھی نہ ہوا، قیامت کے دن میں اللہ کے حضور کہہ سکوں گا کہ یاد میں نے شور مچایا۔ تو 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کی جو روزانہ ہم شہادتوں کی خبریں سن رہی ہیں، کل ایڈ کا بہانہ بنا کے 80 بندہ مار دیا، تو مسلمان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جب آزمائش آتی ہے مسلمانوں کا ایمان گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ منافقین کا ایمان گھٹتا ہے۔ جب منافقین نے لشکر دیکھے تو انہوں نے کہا رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، سورہ احزاب، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مسلمانوں کا ایمان آزمائش کے اندر، جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ پریشان نہیں ہونا، یہ ایمان کے بڑھنے کا وقت ہے۔ نمبر 2، جو شہید ہو گئے، نقصان ہوا، 50,000 شہید ہوئے، لاکھ شہید ہوئے، نقصان ہوا، فریقین، وہ جو آیت ہے کہ نہ سمجھو ان لوگوں کو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، زندہ ہیں، اللہ کے حضور رزق پا رہے ہیں، فریقین، خوش ہیں، فریقین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آخری آیت پڑھ کے اجازت چاہوں گا مسلمانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے جو بے شرم اور بے غیرت ہو چکے ہیں،
کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ. تمہیں جہاد تک آ جاتا ہے تو زمین سے چپک جاتے ہو؟ کیا دنیا کی زندگی کو آخرت میں ترجیح دے بیٹھے ہو؟ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا. اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا. تم سے پہلے تمہاری آزمائش ہو جائے گی, تم فیل ہو گئے اور اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا. تو ہم جو کر سکتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بات ختم ہوگی, آپ تالیاں بجا سکتے ہیں. جزاک اللہ. بجا لے کوئی بس بھیا یہاں منع کر, بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں.